میزبان کرام حضرت علامہ مفتی نور الحسن صاحب قلندرانی، جناب محترم مقام علامہ محمد شاہد صاحب برکاتی، جناب حضرت علامہ محمد اعظم فارسی صاحب، حضرت علامہ حافظ حسین صاحب قادری، جناب برادر گرامی جناب محمد سعید بشیر صاحب، دیگر مصیبت احترام عزیز خطیب نے مختصر سے وقت میں کچھ معلومات اختصار کے ساتھ اور کوشش کرتے ہیں کہ جامعیت کے ساتھ پیش کر سکیں۔ آپ کے ساتھ صرف بقرہ میں سے چند الفاظ تلاوت کیے ہیں، ان کا ترجمہ ہے: الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے ہیں، اشد حبا للہ، وہ سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرتے ہیں۔ اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرنے کا باقاعدہ تذکرہ قرآن کے اندر موجود ہے، اور تصوف کا موضوع ہوتا ہی توحید ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ سے جب کوئی محبت کرے گا تو حدیث میں آتا ہے من احب شیئا اکثر ذکرہ، جو کسی چیز سے محبت کرتا ہے اس کا وہ ذکر کثرت سے کرتا ہے۔ اسی لیے قرآن شریف کے اندر اللہ کے ذکر کے بارے میں اتنی زیادہ تعداد آیتیں موجود ہیں کہ کوئی بھی اس وقت حافظ بیٹھ کے گرنا شروع کر دے، میں نہیں سمجھتا کہ وہ گھنٹے 2 گھنٹے میں مجھے ساری آیتیں ڈھونڈ کے دکھا سکتے۔ اتنا زیادہ حکم قرآن میں اللہ کے ذکر کا موجود ہے۔ حدیث شریف مسلم شریف میں اور دوسری کتابوں میں موجود ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ عبادت کے آداب میں کیا چیز شامل ہے۔ بخاری مسلم میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ احسان یہ ہے، عبادت کا حق ادا کرنا یوں ہوتا ہے کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو۔ حدیث میں سنا تھا کہ احسان یہ ہے اللہ کے ساتھ نبھانے کا حق یوں ادا ہوتا ہے کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ رہے تو کم از کم یہ تصور ضرور قائم ہو کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ اللہ کے ساتھ نماز عبادت کسی بھی احکام کی حکم کی بجا آوری کے آداب ہے اور طریقہ کار ہے کہ بندے کا دھیان ہر وقت اللہ کی طرف لگا ہے۔ ایک حدیث کی جامع ترمذی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس آپ کے پیچھے سواری پہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کو فرمایا یا غلام، جی حضور لبیک کا مسائل ہے، اے نوجوان، عرض کے حضور میں حاضر۔ آپ نے فرمایا اے فضل اللہ، ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ رہا، یحفظ کا، اللہ ہر وقت تجھے مرکوز رکھے ہے، اس کی رحمت ہر وقت تیری طرف متوجہ رہے گی، تو ادھر دھیان دے، اس کی رحمت تیری طرف متوجہ رہے گی۔ پھر فرمایا اے فضل اللہ، دوبارہ فرمایا اللہ کی طرف متوجہ رہے، تجد ہو تجھا حق، تو اسے اپنے سامنے پائے گا۔ فَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، جب سوال کر تو اللہ سے کر۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب مدد مانگ تو اللہ سے مانگ۔ آگے فرمایا اور یاد رکھ، اگر ساری دنیا ایک طرف ہو جائے، تیرا نقصان کرنا چاہے اور اللہ نقصان نہ کرنا چاہے تو کوئی نقصان نہیں کر سکتا۔ اور ساری دنیا ایک طرف ہو جائے، تیرا فائدہ کرنا چاہے، اللہ تیرا فائدہ نہ کرنا چاہے تو کوئی تیرا فائدہ نہیں کر سکتا۔
وجفت الصحف، تقریر کا قلم لکھ دینے کے بعد ہٹا دیا گیا ہے اور جو لکھا گیا تھا وہ خشک ہو چکا ہے۔ عزیز و کرام کو یہ حدیث بہت سے سن رہے ہیں تو آپ کے اندر اتنا یقین پیدا ہو جائے گا، اللہ کی ذات پر اتنا اعتماد اور توکل پیدا ہو جائے گا۔ یہ ایک حدیث انشاءاللہ تعالی میں نے بزرگوں کے پاس بیٹھ کے یہ نکتہ سیکھا ہے کہ یہی ایک حدیث بندے کو اللہ سے واصل کرنے کے لیے کافی ہے۔ ایک غلطفہمی نہیں پیدا ہوتے لوگ ایسی حدیثیں پڑھتے سمجھتے ہیں کہ اللہ کے ولیوں سے مدد مانگنا شروع ہوگا، تو اس حدیث میں یہ لفظ کہاں ہے؟ یہ حدیث کیا سکھا رہی ہے؟ توحید اور شرک کی اس میں بات نہیں ہو رہی بھائی، اس میں توکل کی بات ہو رہی ہے۔ کون سی بات ہو رہی ہے؟ توکل کی، صوفیاء کے تصوف کی اور فقر کی انتہا کی بات سکھائی جا رہی ہے۔ حضور سکھا رہے ہیں، ابن عباس کو سکھا رہے ہیں۔ اب دیکھیے میں ایک بات کلیئر کر کے آگے چلنا چاہتا ہوں۔ مسلم شریف میں ایک حدیث ہے، حضرت ربیعہ کا اور ربیعہ کا سحری کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تہجد کے لیے وضو کرایا۔ آپ نے ساتھ وسلام نے ان سے فرمایا وہ وضو کرایا کرتے تھے۔ ایک دن آپ جوش رحمت دریائے رحمت جوش میں آپ نے فرمایا سل ربیعہ، اے ربیعہ مون کیا مانتا ہے؟ ابھی غور کریں، پچھلی حدیث میں نے کیا بتایا تھا؟ جب وہ مان تو اللہ سے اذا سألت فاسأل، جب سوال کر تو اللہ سے۔ اس حدیث میں کیا فرمایا ہے؟ وہ ترمذی میں تھی، یہ مسلم چیز ہے، اس سے اوپر کے درجے کی کتاب ہے۔ اس میں بتایا جا رہا ہے کہ سل مجھ سے مانگ، سوال کر، ادھر ہے اللہ سے سوال کر، ادھر ہے مجھ سے سوال کر، فرق کیا ہے؟ دونوں باتیں ٹھیک ہیں۔ اللہ والوں سے مدد مانگنا بھی جائز ہے، اور توکل تصوف جو آقا علیہ السلام مختلف صحابوں کو مختلف باتیں سکھاتے تھے، ان کے لیول کے مطابق سکھاتے تھے، ان کے لیول کے مطابق۔ ابن عباس کا اس وقت سبق یہ تھا اذا سألت فاسأل اللہ، حضرت ربیعہ کا سبق یہ تھا کہ سل ربیعہ، اے ربیعہ مجھ سے مانگ۔ باتیں متضاد نہیں ہیں، اس بات کا تعلق الگ ہستی سے ہے، اس بات کا تعلق الگ ہستی سے ہے، ان کا لیول اور ہے، ان کا لیول اور ہے۔ عزیزو آپ دیکھتے ہیں منت مانگنا جائز ہے قرآن سے ثابت کہ منتیں پوری کرو، لیکن یہ ہم جیسے آپ لوگوں کی ماشاءاللہ بولے ٹھیک ہے، کسی جائز کام کے لیے جائز حد تک خلاف شرع منت نہ مانی جائے، خلاف شرع منت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم توڑوا دیتے، لیکن شریعت کے مطابق بھی ہو عام آدمی کے لیے جائز ہے، لیکن جو متوکل ہے اس کا لیول ہو۔ اس کے بارے میں بخاری مسلم ہے، لوگ کتابیں چھوٹی تھی، ایک بات ترمذی کی تھی وہ ہم نے پکڑ لی، تو اس سے اوپر کی کتاب مسلم ہے، وہ بات ہم کو فراموش کریں۔ تو بخاری مسلم حدیث کی اوپر کے سطح کی کتاب ہے، ان میں یہ حدیث موجود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منتیں نہ مانا کرو، فإن النذر لا يغني من القدر شيئا، منت تقدیر کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، وإنما يستخرج به من البخيل، ہاں بخیل کا مال منت کے بہانے سے نکلوا لیا جاتا ہے، اس سے ایسے تو خرچ نہیں کرتا ہوتا، اور منت کے استفاد بعد نکلوا لیا جاتا ہے۔ اب یہ کتاب بخاری اور مسلم ہے، میں تطبیق بتا رہا ہوں۔ اس دور میں ہمارا مسئلہ یہ ہے، ہمارا مقدمہ یہ ہے، ہم جب بھی بات کرتے ہیں ساری حدیثیں سامنے رکھ کے کرتے ہیں، اور جب بھی کسی کو خطا لگتی ہے اس وقت لگتی ہے جب وہ ایک حدیث بتاتا ہے اور دوسری حدیث نہیں بتاتا، جب اس کے مطالعہ بھی نہیں کرتی۔ تو عوام کی باتیں اور ہیں، خواص کی باتیں اور تو منت جائز ہے،
اللہ کے علاوہ اللہ کے ولیوں نبیوں سے مدد مانگنا جائز ہے، لیکن جب اللہ کے بشر کی بات آتی ہے تو واصل بندہ اس وقت یہ ہوتا ہے جب مرشد حضور کے پاس بھیجتا ہے، حضور اللہ کے پاس بھیجتے ہیں، اس وقت منظر اور اگر آپ یہ باتیں سنیں اس وقت جو نیٹ پہ نوجوان کچھ ادھر ادھر کے ضلعوں میں کوئی فیصلہ بات سب مجھے گھر سے مختلف قسم کی آوازیں نکال رہے ہیں، آپ علمی طور پر ان کو خاموش کرانے میں کامیاب ہیں۔ دور ایسا ہے ہمیں یہ باتیں سیکھنی پڑے گی اور حق و باتوں میں تمیز لوگوں کے سامنے کھول کھول کر رکھنی پڑے گی، ہر بات کا لیول لوگوں کو سمجھانا پڑے گا۔ اچھا یہ میں اختصار کر کے ایک ریگولیشن کی ایک بات مجھ کے آگے تھی اسے کلیئر کرنا مناسب تھا۔ بات ہو رہی تھی اللہ کی محبت کی، اور محبت جس سے ہوتی ہے اس کا ذکر بھی کثرت سے ہوتا ہے، اور اللہ کی عبادت کے آداب یہ ہے کہ اس کو ایسے عبادت کرو جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو۔ جب دیکھنے والا دیکھتا ہے تو دیکھنے والا عاشق ہوتا ہے، جس کو دیکھا جا رہا ہوتا ہے وہ محبوب ہوتا ہے۔ تم اللہ کو دیکھو گے تو تم محب بنے، اللہ ہمارا محبوب بنا۔ اور اگلے الفاظ کیا ہے کہ اگر تم نہیں دیکھ سکتے تو کم از کم یہ سوچو کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، جب اللہ ہمیں دیکھے وہ تو دیکھ ہی رہا ہے، ہم نے صرف یہ تصور قائم کرنا ہے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ فکر، یہ تصور، یہ مراقبہ کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ مراقبہ محبوبیت ہے۔ اس صورت حال میں دیکھنے والا محب ہے، اور جس کو دیکھا جا رہا ہے، جس بندے کو دیکھا جا رہا ہے وہ بندہ محبوب ہے۔ تو سوچا فرماتے ہیں کہ احسن طریقہ یہ ہے کہ تم اللہ کو دیکھو، یہ تم سے ہوگا بھی نہیں، اس سے بہتر یہ ہے کہ اللہ تجھے دیکھتا ہے، اور یہ حقیقت بھی ہے، تم سوچو نہ سوچو تو بہار دیکھتا ہے۔ ہم ہر بندہ سوچے حبدار بننا چاہتے ہو یا محبوب بننا چاہتے ہو؟ محبوبیت کسی کسی کو عطا ہوتی ہے۔ اللہ سے محبوبیت کا سوال کرو، یا اللہ ہمیں اپنا محبوب بنا دے۔ ہمارے بندے کچھ بنانا نہیں جاری دے، اب اس قابل نہیں تیرے محبوب بنے، ہم جانتے ہیں ہمارے وہ اولاد نہیں جو تجھے پسند آئے، ہم جانتے ہیں تیرے دروازے پہ کھڑے ہو کر تیرے فضل کی بھیک مانگتے ہیں، خود دے دے قادر ہے، وسیلہ اپنے مصطفیٰ کریم کا دے دے تو قادر ہے۔ یہ راستہ ہمارے لیے پہلے بھی آسان ہے، کیوں؟ اس کے دھارے پہلے ہمارے پاس موجود ہے، یہ اللہ کے محبوب کی امت ہے، اور تمام امتوں سے بڑھ کر حضور کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پہلے ہی محبوب ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کی وجہ سے ایک حد تک محبوبیت تو ہمیں پہلے ہی میسر ہے، اور پھر ہمارے جیسے اللہ کے من وجہ سارے کے سارے محبوب لوگ اگر اللہ سے محبوبیت مانگیں اور اس طرح عبادت کریں کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے حقدار بن کے اور ہمیں محبوب بنا کر، تو یہ فقر کا ایک راستہ ہے کہ دو مراقبے ہیں، مراقبہ محبت کا یا مراقبہ محبوبیت کا۔ تو اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں ایمان والے، یہ ہے سورۃ بقرہ، اور اس کے اوپر میں نے بہت ساری حدیثیں آپ کے سامنے رکھ دی، اور ایک حدیث مسلم شریف میں ہے، دیکھیے نا جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس سے بات کرنے کو تو دل چاہتا ہے کہ محبوب سے میری بات ہو، یا محبوب مجھ سے بات کریں۔ عزیزو حدیث میں آتا ہے ان العبد یناجی ربہ فی الصلاۃ، بندہ نماز میں اپنے رب کے ساتھ باتیں کرتا ہے، اور قرآن کیا ہے؟ یہ اللہ کی باتیں ہیں، آپ اللہ کی بات سننا چاہتے ہو تو قرآن پڑھو، خود اللہ
اللہ سے بات کرنا چاہتے ہو تو نماز پڑھو. اللہ سے محبت کرتے ہو تو جو کسی سے محبت کرتا ہے اس کا ذکر کثرت سے کرتا ہے. تو ذکر کرو اس کا تعلق محبت سے ہے. نماز پڑھو اس کا تعلق محبت سے ہے. قرآن پڑھو اس کا تعلق محبت سے ہے. اور قرآن، نماز اور ذکر یہ تین بنیادیں ہیں تصوف کی. صوفیاء کے یہ مین کام ہوتے ہیں تینوں. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے فتاوی عزیزی میں لکھتے ہیں کہ میں نے خواب میں سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی زیارت کی. میں نے آپ سے عرض کیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ صحابہ کرام نے جو فیض پایا وہ رنگ کچھ اور تھا. آج ہمارے اندر وہ رنگ کیوں نہیں چڑھ رہا؟ تو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے فرمایا بیٹا ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تین کام کیے: نماز، تلاوت اور ذکر. وہی تین چیزوں نبی کے سارا آپ نے بالکل تین چیزیں بتائیں: نماز، تلاوت اور ذکر. آپ لوگ ذکر تو میں نے دیکھا ہے کرتے ہو لیکن نماز میں بھی ڈھیلے ہو اور تلاوت قرآن میں بھی پیچھے. آپ کے زمانے میں نماز اور تلاوت میں سستی ہو رہی ہے. ایسے یہ تو شاہ عبدالعزیز صاحب کا 13ویں صدی کا خواب ہے نا، 12ویں صدی. آپ اپنے اوپر اس بات کو چشمہ کرتے دیکھیں واقعی ایسا ہے. ہم ذکر تو کرتے ہیں، پیر صاحب آ گئے تو اللہ ہو، پیر صاحب جا رہے ہیں تو اللہ ہو، تو ٹھیک ہے اللہ ہو درست ہے. لیکن نماز کی باری آتی ہے تو اس وقت ہم خود بھی ڈھیلے ہوتے ہیں اور بعض اوقات ہمارے پاس تشریف لانے والے مہمان گرامی بھی نماز کے معاملے میں سستی فرماتے ہیں. باتیں حقائق ہیں. اور تلاوت کا بھی یہی معاملہ ہے. یہ چھوائے مت کو خانیوں کے موقع بھی آپ آزما کے دیکھ لیں، جہاں گیٹیاں پڑی ہوتی ہیں نا درود شریف پڑھنے کے لیے یا کلمہ شریف پڑھنے کے لیے، وہاں زیادہ رش ہوتا ہے اور ایک سائڈ پہ ستارے کھڑے ہوتے ہیں تو وہاں آپ کو خال خال بندے نظر آئے گا. ادھر آ کے بیٹھ کر اس میں خیریت سمجھتے ہیں اور بہانا کبھی ہوگا کہ اینک گھر رہ گئی یا یہ کہ ادھر دوست بیٹھے ہیں میں بیٹھ گیا، کوئی نہ کوئی ایسی وجہ ہوگی. لیکن سیدھا علی مرتضیٰ کا وتیرہ شاہ صاحب کو خواب میں یہ بات بتانا بالکل قرآن و سنت کے بتا رہے. یہ تین چیزیں بنیاد ہیں تصوف میں، ان سے فیض حاصل ہوتا ہے. یہ تین چیزیں قرآن میں ہیں اکٹھی. دیکھیے 21واں پارے کا آواز کیا ہے؟ اٹھ دو معقول یہ ایک کتاب تلاوت ہوگی. نمبر 2 وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ. نماز، تلاوت اور نماز اور وَلَا ذِکْرُ اللَّهِ أَکْبَرُ. اور اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے. یہ مسلسل میں نے الفاظ پڑھے، تلاوت، نماز اور ذکر تینوں 21ویں پارے کی پہلی آیت کے اندر یہ تین چیزیں اکٹھی کر یہ میں نے شواہد اس لیے پیش کیے کہ میرا کوئی جوڑ جبا نہ سمجھ لے کہ ہم نے یہ تین چیزیں کیسے کنیکٹ کر کے تو خطاب کو چمکایا ہے. ایسی بات نہیں. یہ تین چیزیں قرآن میں بھی اکٹھی ہیں، شاہ صاحب کے خواب میں بھی اکٹھی ہیں، حدیث میں بھی اکٹھی. مسلم شریف حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد صفت تشریف فرمائے، مسجد نبوی شریف میں مدینہ منورہ کی بات. نیا نیا اسلام تھا، لوگوں کی طبیعت آہستہ آہستہ ہو رہی تھی. ایک دیہاتی صحابی حاضر خدمت ہوئی اور مسجد شریف کا شاید کچا تھا تو ایک کونے میں جا کے پیشاب کرنے لگے. صحابہ دوڑے، کوئی ایسا نہ کر، کوئی ایسا نہ کر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اترکوہ ولا تشرکوہ، اسے چھوڑ دو، اس کا پیشاب نہ روکو. چھوڑ دیا گیا. وہ اٹھ کے آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے آرام سے سمجھایا. آپ نے فرمایا ان هذه المسائل لیست
للشيء من هذا الإذن والموت مسجد یہ گندگی کو یہ پیشاب وغیرہ کے لیے نہیں ہوتی لكنها للصلاة وتلاوة القرآن والذکر بلکہ یہ نماز بھی ہوتی قرآن کی تلاوت بھی ہوتی اللہ کے ذکر بھی ہوتی وہی تین چیزیں آ رہی جو یہ تین چیزیں اللہ سے بندے کو حاصل کرنے والی بنیادی چیزیں ایک سپارہ روزانہ حدیث میں آتا ہے بخاری شریف حدیث ہے آقا علیہ السلام نے ایک سپارہ روزانہ پڑھنے کو سب سے زیادہ پسند کیا ریکمینڈ کیا اور ذکر کی کئی اقسام ہے افضل سب سے بہتر ذکر لا الہ الا اللہ کا ذکر ارشاد فرمایا اور نماز 5 وقت کی ہے اوپر کوئی نوافل پڑھ سکے تو بڑی بات ہے لیکن نوافل بندے کو اللہ کا قرب فراہم کرتے ہیں فرض تو اللہ کی طرف سے آئے ہے وہ تو ہمیں ادا کرتا ہے لیکن مزید قریب لے جانے والی چیز نوافل سے بخاری میں صاحب جانتے ہیں بعض اعلیٰ اپنی تقرر میرے یہ نوافل میرا بندہ کافر پڑھ پڑھ کے میرے قریب آتا ہے تھکتا میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں جب محبت کرتا ہوں تو میں اس کے آنکھ بن جاتا ہوں مجھ سے دیکھتا ہے کان بن جاتا ہوں مجھ سے سنتا ہے ہاتھ بن جاتا ہوں مجھ سے پکڑتا ہے پیر بن جاتا ہوں مجھ سے چلتا ہے میں اختصار کے ساتھ مجھے سنا رہا ہوں یہ نوافل کا کمال ہے ان میں یہ بن گیا مجھے 3 چیزیں میں نے بہت سارے دلائل کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھی اور آپ کو چیز کی ترغیب دے رہا کہ آقا علیہ السلام کا یہ وہ پیغام ہے نماز تلاوت اور کثرت ذکر اسی سے بندہ صوفی بنتا ہے بلی بنتا ہے اللہ کا قرب حاصل اور نوافل کی بات کریں آخر میں اسپیشل اس لیے بھی ہے کہ تو انٹرنیٹ کے شر سے بچنے کی انٹرنیٹ کا جو فتنہ ہے اس کی بات کر رہا تھا کہ آپ کو ایک نوجوان منہ پھٹ سا ہے وہ نظر آئے گا کہ یہ نفروں کی کیا مجبوری ہے عشاء کی نماز اتنی لمبی ہے اگر فرض اور بدعت پڑھ لیے جائیں تبھی نماز ہو جاتی ہے اس قسم کی بات آپ سے سنی اس قسم کے لوگوں سے لوگ متاثر ہو جاتے ہیں بھائی ان سے پوچھو وہ خدا کے بندے کون سا عالم ہے جو اس بات کو نہیں سمجھتا عوام بھی سمجھتے ہیں فرضوں کا نام فرض ہے لوگ انہیں کبھی سنت کہتے ہیں سنتوں کا نام سنت ہے لوگ انہیں کبھی نفل کہتے ہیں بدعت کا نام بدعت ہے بدعت کی نیت میں ایک لفظ واجب بولا جائے اگر زبان سے بولا جائے ویسے نیت زبان ہو جائے خیال سے بھی ہو جاتی ہے ان کو واجب بول کے لوگ ادا کر رہے ہوتے ہیں اس کا مطلب لوگوں کو ہر عبادت کا درجہ پتا ہے یہ فرض ہے یہ واجب ہے یہ سنت ہے یہ نفل ہے ابھی جو ان لوگوں نے چھلنے رکھی ہوئی ہے کہ یہ نبی پڑھو تو خیر عزیزہ یہ دین اسلام ہے بنیادی طور پر روحانیت کا بادشاہ دین ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ساری کی ساری امت کو روحانیت کی راہ پر چلتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں اور کثرت نوافل اسی روحانیت کا ایک اہم شعبہ ہے اور جو ان چیزوں سے بہانے سے ہٹانا چاہتا ہے عزیزو یاد رکھنا حدیث میں سے خدا کی قسم ثابت ہے کہ آقا نے فرمایا کبھی چھوٹی نیکیوں کو حقیر نہ سمجھنا یہ علماء نے فیصلہ دیا ہے حدیثیں پڑھ کر کے کہ شیطان ہمیشہ پہلے چھوٹی نیکیاں چھڑواتا ہے حدیث میں اللہ تحقیرن کا شیئن من عمل اپنے کسی عمل کو حقیر نہ سمجھنا
بارے میں نے تو بتا دی کہ نفل پڑھ کے اللہ کے قریب ہوتا ہے بندہ، حتیٰ کہ وہ اللہ کے سامنے فنا تک ہو جاتا ہے۔ ایک اور بات، ایسے لوگوں کو میں ایگزامپل بات بتاؤں، ان سے پوچھو کہ تمہیں کون سی کتنے نفل ہے جو تم آزاد کرتے رہتے ہو، اور ان کے بارے میں تو تم نہیں بولتے۔ مثلاً کہ جیسے کسی بندہ نے سر پہ امامہ باندھا ہو تو اس سے پوچھو یہ امامہ کہاں فرض پائے ہے، اگرچہ فضیلت والی چیز ہے، اس کا میں انکار نہیں کر رہا، لیکن جو یہ ذہنیت تم لیے پھرتے ہو یہ سوال تو تمہارے اوپر بھی ہوگا۔ ایک مسئلے کی بات بتاؤں آپ کو، ڈھیلے سے استنجا کر دیا جائے تو استنجا شرعی طور پہ کافی ہے، فقہ کی کتابیں پڑھ کے دیکھیں، اوپر سے مزید پانی سے استنجا کرنا یہ مستحب ہے۔ یہ کیا ہے؟ مستحب، یہ نفل ہے، نفلی عبادت ہے، مستحب ہے۔ اسی بندے سے پوچھو کہ تم ڈھیلے سے استنجا کرتے ہو یا پانی سے کرتے ہو، کبھی بھی پانی کو نہیں چھوڑا ہوگا، حالانکہ وہ ہے کیا؟ مستحب ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی چلتی ہوئی گاڑی کو پٹری سے کیوں اتارنا چاہتے؟ اور بچہ جانتا ہے کہ فرض یہ ہے، واجب یہ ہے، سنت یہ ہے، مستحب یہ ہے، سب کو ہے، بچوں کو پتہ ہے۔ اس قسم کی باتیں کر کے پھر کہنا کہ مولوی تو نہیں ہے، یہ نہیں بتائے گا کبھی نہیں، یہ جاہلوں والی بات ہے اور ملہمے والی بات ہے اور امت مسلمہ کو چھیڑنے والی بات ہے۔ بھائی عوام کو بہت سی باتیں مجمل طور پہ پتا ہوتی ہیں، ان کی ڈیٹیل نہیں پتا ہوتی۔ ابھی جو میں نے سمجھے والی بات کی ہے، ایسے لڑکوں سے پوچھے تم نے یہ کبھی بات کی ہے؟ اب ہم ہی کہہ رہے کہ یہ لڑکا تو نے یہ بات آج تک اس نے کبھی نہ بتائی ہوگی۔ اب آگے چلیں، یہ بات میں نے جبرن کی ہے، بتا یہ رہا تھا کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے ذرائع کیا ہیں، اس میں نماز، تلاوت، ذکر اور نماز کے ساتھ فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل تک کا اہتمام کرنا، یہ بندے کو بہت جلد اللہ کے قریب لے جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، جیسے اللہ کی محبت ایسے ہی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ اللہ کی محبت کی جب ہم بات کریں تو اس وقت یہ فہم نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ کی محبت کی بات چھیڑ رکھا ہے، پتہ نہیں اس کی سوچ کیا ہے۔ تو یہ وہی ذہن ہے جب ہم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بات کریں تو کوئی یہ سوچنا شروع کر دے کہ اب یہ کدھر کو چل پڑا ہے، خاص اللہ کی محبت جان کر آپ بھائی یہ ساری محبتیں ہیں ہی ضروری، ہم قرآن سنت کو جان پر منع کریں گے، ہم اللہ کی محبت کی بات کریں گے، اس کے رسول کی بات کریں گے۔ آپ حدیث علماء سے سنتے رہتے ہیں کہ تم میں سے کوئی بندہ اس وقت صاحب ایمان نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے ماں باپ، اولاد اور دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ یہ بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، بے شمار دوسری کتابوں میں بھی ہے، بھی صحیح۔ ایک حدیث بخاری میں ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ متی الساعۃ، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ ہمیں ماں آدم کرا، آپ نے یہ نہیں بتایا کہ کب آئے گی، آپ نے تو نے اس کی تیاری کیا کی؟ اس میں آقا علیہ السلام نے اس صحابی کو سمجھایا ہے کہ آپ وہ بات کریں جس کا آپ کی آخرت سے تعلق ہے۔ آج ہم کرتے ہیں کیسے پانچ سوالات، تو آقا کا اشارہ ادھر کہ ہمیں وہ سوال کرنا چاہیے جس کا ہماری آخرت سے تعلق ہے۔ آقا علیہ السلام نے یہ اشارہ دیا اور پھر فرمایا آپ اپنی تیاری کی بات کریں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ما آدت لہا کثرت الصلاۃ والصیام لیکنی احب اللہ ورسولہ
یا رسول اللہ میں نے نہ تو زیادہ نفل پڑھے نہ زیادہ نفلی روزے رکھے، ہاں میں اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ انس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے ارشاد فرمایا، اس بندے کے جواب میں آپ نے فرمایا، صحابی کے جواب میں آپ نے ساتھ فرمایا انت مع من احببت، تو قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ میری محبت ہوگی۔ انس فرماتے ہیں کہ ہم نے جب آقا سے یہ بات سنی، جب سے ہم مسلمان ہوئے تھے، جب سے اسلام کی دولت ہمیں عطا ہوئی تھی، ہم آقا کی کسی اور بات پر اتنا خوش کبھی نہیں ہوئے تھے جتنا یہ فرمان سننے کے بعد ہم خوش ہوئے۔ یعنی بخشش کا بہت بڑا ذریعہ اور آسان ذریعہ میسر آ گیا کہ جس سے محبت کرو گے قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگی۔ جس کو مجھے دعائیہ جملہ کہنے لوگ تاکہ اس پہ آپ آمین کہو کہ اللہ ہمیں اپنے محبوب اور اپنے محبوب کے محبوبوں کی محبت عطا فرما تاکہ ہم ان کے ساتھ ہوں۔ یہی بخاری مسلم میں یہ حدیث، اس سے آگے بھی ایک سند نہیں چلتی۔ اس بندے نے کہا کہ میں اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، میں ابا بکر و عمر اور ابو بکر اور عمر سے محبت کرتا ہوں، وارجو ان اکون معهم، میں امید رکھتا ہوں کہ قیامت کے دن میں ان کے ساتھ رہوں گا، وان لم اعمل باعمالهم، اگرچہ میرے عمل ان جیسے نبی ہوں۔ اختصاص سے کام لینا اب آگے چلتا ہوں۔ تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضور کے تمام صحابہ، جیسے ابو بکر عمر کا ذکر تو آپ حضور کے ساتھ سن لیا نا، الگ حدیثوں میں صحابہ سب کے سب صحابہ اور تمام کے تمام اہل بیت سب کی محبت کا تذکرہ موجود ہے۔ دونوں حدیثیں ترمذی میں، ایک حدیث میں آتا ہے کہ میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، ان پر دیر بعد تنقید کبھی نہ کرنا، جس نے ان سے محبت کی اس کے دل میں میری محبت تھی اس لیے اس نے ان سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا اس کے دل میں میرا بغض ہوگا اس لیے وہ ان سے بغض رکھتا ہوں۔ اللہ اللہ کی اصحابی ذات تقدیر حرم میں باری ومن احبهم فبحبه احبهم ومن ابغضهم فبغضه ابغضهم۔ عربی میں نے بعد میں سنائی تو بہت پہلے بتایا۔ اسی طرح سے ایک اور ہے حب اللہ لما یحظوکم، اللہ سے محبت کرو وہ تمہارا رزاق ہے، تمہیں رزق دیتا ہے۔ فحبونی لحب اللہ، مجھ سے محبت کرو اللہ کی خاطر۔ فحبوا اہل بیتی لحبی، میرے اہل بیت سے محبت کرو میری خاطر۔ بات اصل محبت حضور کی محبت، صحابہ کی محبت حضور کی وجہ سے، اہل بیت کی محبت حضور کی وجہ سے۔ حضرت میں جملہ دیکھا میں بہت سناتا ہوں لوگوں کو یہ باتیں، حضرت نے ملحوظ رکھتے ہوئے ایک جملہ دیکھا ہے، عربی زبان میں آ کر حضرت کی کتاب ہے اسی برکت رحمۃ اللہ، آپ لکھتے ہیں کہ لیس حب الصحابۃ لذواتہم بل حب اہل بیت لانفسہم، صحابہ کی محبت صحابہ کی اپنی وجہ سے نہیں ہے، اہل بیت کی محبت اہل بیت کی اپنی ذات کی وجہ سے نہیں ہے، بل حبهم جميعا لنصرة رسول اللہ، بلکہ ان سب کی محبت اس لیے ہے کہ ان کا تعلق رسول اللہ کی ذات سے ہے۔ کتنی کھڑی کھڑی بات، یقین کیجئے مسلمانوں کے پاس اہل سنت کے پاس تصریحات ہوتی ہیں، تصریح کا مطلب ہے کلیئر ورڈ، واضح الفاظ، آپ بولیے اہل سنت کے پاس تصریح ہوتی ہے، لفظ کیا میں نے بولا تصریح، تا صاد را، تصریح، تصریح کا مطلب کلیئر ورڈ ہے۔ میں کلیئر ورڈ کے خلاف اہل سنت کے خلاف جو بھی اسٹیج پہ کھڑا ہوتا ہے اس کے پاس تصریح نہیں ہوتی، اس کے پاس تشریح ہوتی ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ وہاں سوال تھی، جہاں سوال ہٹ کے شین لگ گئی، بات سمجھ آ گئی؟ ہمارے پاس تصریح ہے، ان کے پاس تشریح ہے، اور تشریح نہیں کی اپنی، کسی اچھے آدمی نے کی ہو تو پھر بھی ہے، ان کی تشریح ہوتی ہے، کھنچا تانی ہوتی ہے، چونکہ چنانچہ ہوتا ہے، اگرچہ
اگرچہ لہذا اس لیے ہوتا ہے. یہ وزن رضا کے ذریعے تمام معاملے جاری ہیں تو میں نے ضروری سمجھا کہ اعلیٰ حضرت کا ایک نہایت خوبصورت جملہ ابھی میں آپ کو سنا دوں، اس لیے میں نے یہ جملہ فکر کیا گا. اسی طرح میرے بھائیوں ہر مسلمان کی محبت ضروری ہے. اب یہ آخری حدیث آ رہا ہے، کس چیز کی محبت ضروری ہے؟ اللہ کی محبت میں نے قرآن سے دیکھا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت قرآن اور حدیث دونوں میں موجود ہے. تمام صحابہ تمام اہل بیت کی محبت پر ایک ایک حدیث سنائی، اندر سے حدیثیں بہت. لیکن آخر میں جو عرض کر رہا ہوں وہ ہے ہر مسلمان کی محبت. مسلم، ترمذی، طبرانی، تین کتابوں کے نام میں نے باقاعدہ ہوش و حواس کی. اب بڑی اونچی کتابیں حدیث میں نبی کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا. تم سارے میرے امتی جنت میں اس وقت تک نہیں جا سکتے جب تک ایمان نہ ہو. پتہ چلا ہے کہ جنت میں جانے کے لیے ایمان ضروری ہے. آج لوگ کہتے ہیں بس اچھا آدمی ہے تو جنت میں چلا ہی جائے گا، خیرات کرتا ہے تو جنت میں چلا جائے گا، باخلاق ہے تو جنت. بھائی جنت میں جانے کے لیے آقا ہمارے سب سے پہلے ایمان ضروری ہے. تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک ایمان نہ ہوگا. آگے سے بلا تو انہوں حتیٰ تحابوا، اور تم ایمان والے اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرو. تحابوا محبت. حوالہ دوبارہ دے رہا ہوں، مسلم، ترمذی، طبرانی. تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک ایمان نہ ہوگا. ایمان نہیں ہو سکتا جب تک آپس میں محبت نہ ہو. اب اس بات کو یاد رکھیں گے بالکل ٹھیک ہے، صحابہ کی محبت نہیں تو ایمان نہیں، اہل بیت کی محبت نہیں تو ایمان نہیں. تو یہ بھی حدیث حضور کی ہے نا. مجھ پہ کیوں ناراض ہوتے ہو؟ مر جاؤ حدیث پر ناراض ہونے سے پہلے. ہر بندے کو آپس میں، ہر مومن مسلمان کو آپس میں محبت کرنا پڑے گی. بغیر ایمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک آپس میں باہم محبت نہ ہو. حدیثوں کو بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آقا فرماتے ہیں بلے کو انی ولو آیا، ایک جملہ بھی ہو تو آگے بتاؤ. تم کہتے ہیں نہ بتا، روکنے والے پر کیا ہے؟ امت تو ادھوری باتیں بتاتے ہو. اچھا اس سے آگے بھی حدیث کے الفاظ بڑے پیارے ہیں. آقا نے فرمایا میں تمہیں ایک نسخہ بتاؤں، طریقہ بتاؤں جس سے آپس میں محبت بڑھ گئی اور کرم فرمایا، تربیت فرمائی. الا ادلکم بشیء، میں ایک چیز دلالت کروں، تمہیں رہنمائی دوں جس سے تمہاری آپس میں محبت بڑھ جائے. جی حضور فرمائیے. یہ تو بڑا نقطہ ہوگا. آقا نے فرمایا افشوا السلام، السلام علیکم کو پھیلاؤ، آپس میں سلام دیا کرو، اس سے محبت بڑھے. جیسے ایک دو چیزیں اور بتاتا ہوں. یہ محبت بڑھانے کا طریقہ ایک آقا نے بتایا اس حدیث میں. ایک اور طریقہ بھی ہے. وہ کیا ہے؟ فرمایا تحابوا تحابوا، تحفے دیا کرو محبت بڑھے. ایک حدیث بخاری مسلم ہے کہ نماز کے لیے کھڑے ہو تو سب سیدھی کیا کرو. سب سیدھی کرنے سے بھی محبت بڑھتی ہے. آقا نے فرمایا سب سیدھی رکھو، ورنہ اگر سب ٹیڑھی ہوگی تو اللہ تمہارے دل ٹیڑھے کر دے. تو سب سیدھی کرنے سے دل سیدھے رہتے ہیں، محبتیں بڑھتی ہیں، اور سب ٹیڑھی رکھنے سے دل ٹیڑھے ہوتے ہیں، محبتیں کٹ ہوتی ہیں. یہ محبت بڑھانے کے کئی انداز ہیں. اس حدیث میں اس میں نے بتایا کہ آقا نے صاحب کو سامنے فرمایا کہ آپس میں محبت ہوگی تو ایمان ہوگا، اور محبت بڑھانے کا طریقہ السلام علیکم سے پھیلانا ہے. مسجدوں میں نمازوں کے بعد، نماز جمعہ کے بعد اب ہم صلاۃ السلام بھی پڑھتے ہیں. کہ آپس میں سلام پھیلانے سے محبت بڑھتی ہے. تو آقا پر سلام کو پڑھنے سے آقا کی محبت نصیب ہوگی کہ نہیں؟ آقا کی توجہ نصیب ہوگی کہ نہیں؟ اور آپس میں ہم مسافہ بھی کرتے ہیں. آپ نے دیکھا
بعد میں لوگ مسافر میں السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم. بھائی بہانے ڈھونڈو سلام بھیجنے کے, ایک دوسرے کو سلام کہنے کے بہانے ڈھونڈو. اس کو روکنا یا بدعت سمجھنا یہ دین اسلام کی روح کو نہ سمجھنے کی وجہ سے. میں نے اتنی گفتگو کی. نمبر 1 اللہ کی محبت, اس پر میں نے شعر حاصل گفتگو کی. نمبر 2 اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت, اس پر میں نے کافی حد تک گزارشات پیش کی. نمبر 3 تمام صحابہ کرام کی محبت. نمبر 4 تمام اہل بیت اطہار کی محبت. اور نمبر 5 ہر مسلمان کی آپس میں محبت. یہ ہمارے ایمان کے مختلف تقاضے ہیں جو پورے پورے ہمارے پاس ہونے چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کامل نصیب کرے. آپ نے دیکھا میں نے گفتگو کے دوران صرف محبتیں نہیں بتائیں, محبتوں کے تقاضے بھی بتائے, نماز بھی بتائی, تلاوت بھی بتائی, ذکر بھی بتایا. اسی کو ان باتوں کو بھی نہ بھولنا. اللہ تعالیٰ ہمیں باعمل مسلمان بن کے رہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین.